تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی بولو تو صحیح. پڑھ سکتے ہو؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں تو صرف بڑی حضور. میرے پاس جتنی مرزائیوں کی کتابیں اور اس طرح کے رسالے چھپتے ہیں بوریاں پریاں پئی میرے کار. مرزائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ خفیہ طریقے سے ہر گھر میں قادیانیوں کا لٹریچر پہنچا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ڈیوٹی اللہ کے ولی لگائیں تو بندے کا اپنا دل ختم ہو جاتا ہے, ان کا کرم شروع ہو جاتا ہے. یہ لکھی ہوئی ہے صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے. نیچے لکھا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پاکیزہ زندگی. اب میں اس کی پاکیزہ زندگی تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو یہ لوگ مرزائی نہیں آپ کو بتائیں گے. یہ آپ کو صرف بسم اللہ جی ہاں ہاں اخلاقیات کا مظاہرہ فرمائیں گے. ان کی اخلاقیات کا بھی حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چیلنج لکھا ہوا ہے. چیلنج حضور علماء کرام کو ضرور دکھاؤں گا. چیلنج وہ پڑھنے لگا ہوں. دیکھو تم کوئی عیب افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے. تاہم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں ہے جو میری سامانہ زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے. نیچے انہوں نے جس کتاب سے اسے نکالا اس کا حوالہ بھی دے دیا کہ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 62. یہ مرزائیوں کا ہے. یہ میں نے نہیں چھپوایا, نہ میرے اتنے پیسے حرام کے ہے کہ میں اس پر اپنی کمائی لگاؤں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے صرف احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے. اب دیکھنا کہتا ہے مجھ پر کوئی ایک افطرا یا عیب یا جھوٹ یا دغا کی کوئی بات میری تلاش کر کے دو. ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے دوسرے بھی پھر جھوٹ ہی سمجھو. یہی میں نے چیلنج میں بیان کر دیا, اسی کا لکھا ہوا. یہ کیا مرزا قادیانی زمیمہ براہین احمدیہ عیسیٰ پنجم. اوریجنل کتاب یہ ہے براہین احمدیہ مرزا قادیانی کی لکھی عیسیٰ ٹھیک ہے پنجم. وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ میں نے اسے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو جھوٹے پر جو اس طرح کی جھوٹی تبلیغ کرے. سچے نبی کا سچا غلام ہوں تو سچی ہی تبلیغ کروں گا. ریت کے ذرے جتنی جس کو اللہ نے دی ہوئی ہو عقل اور وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی جرأت رکھتا ہو تو زندہ رہ کے مرزائی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا چیلنج ہے. لیکن اس میں جرأت اخلاقی ہو کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتا. اس میں مرزا قادیانی نے خود لکھا ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو بھی ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے. بے شک کس سے بدتر ہوتا ہے؟ سوروں اور بندروں سے. ترے پوسٹاں یاد کر لو. ہوتا نا کہ بندہ ایک ہوتا ہے کہ آج کل جناب کون ہے ایم پی اے کون ایم این اے کون وزیر پوسٹاں نے نا. اسی طرح اے بھی جھوٹے بندے دیا پوسٹر جڑیاں مرزا قادیانی بیان کیتیاں نے کتیاں تو بھی بد ہے سوروں تو بھی بد تارے تے بندراں تو بھی بد تارے. کون؟ جو بندہ یہ جھوٹ بولے کہ مجھے یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے لیکن اسے اللہ کی طرف سے آئی نہ ہو. کہتا ہے کہ ایسا بدذات انسان کتوں سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے. میں مان گیا جی. بے شک تسی مننے ہو کہ نہیں مندے ہو. ہن پیش میں کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے
جو کچھ کیا ہے وہ خدا دی طرفوں نہیں. اس نے کتاب لکھی ازالہ اوہام. اوہام ہے وہم کی جمع. اوہام چوکھے وہم. ازالہ کا مطلب ہے ازالہ, وہم دا ازالہ. کتاب کا یہ نام ہے. صفحہ نمبر 127. لکھنے والا مرزا قادیانی خود. نظر آ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اس میں مرزا قادیانی نے جو جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا. لکھتا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں. استغفر اللہ. وہ یوسف جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ یوسف. استغفر اللہ. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ اپنی طرف سے کاٹ لیا اور کہنے لگا مجھے الہام ہو گئے. دوسرا, کشتی نوح. یہ کتاب یاد رکھیں, جہاں بھی مرزائی آپ کو تنگ کرے نا اسے کہو کہ کشتی نوح پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھ کر سنا. نہیں سنائے گا. ساری زندگی ان کی گزر گئی ہے. یہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں. آج تک انہوں نے اپنی ہر کتاب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے عیسائیوں میں بھیجا. اس کشتی نوح کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. کیوں؟ بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے. اس کشتی نوح کے صفحہ نمبر 16 پر مرزا قادیانی نے لکھا یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے دوجے بھرا کتوں. حضرت بی بی مریم پاک دامن ہے, انہوں نے شادی کی نہیں تو بھرا کتوں. یہ کیا بکتا ہے؟ کہتا ہے کہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں, یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھیں. اس طرح کے بدتینت بندے کے پیروکار کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. آپ سے مراد وہ گاؤں کے جو لوگ بیٹھتے ہیں. تیسری بات کرنے لگا ہوں, زمیمہ انجام آتم. اس نے ایک رسالہ لکھا. ایک پادری تھا, عیسائی تھا, آتم. اس کے خلاف اس نے پیشن گوئی کر کے اس نے کہا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آتم پہلے مر جائے گا اور میں بعد میں مروں گا. جو پہلے مرا وہ زیادہ ذلت میں مرے گا, وہ ہار گیا. مرزا قادیانی آپ کو ہی مار گیا. وہ پادری بعد جو زندہ رہا. لیکن آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ادھر میں اگلا صفحہ کرن لیا. میں قرآن مجید دا ترجمہ تو سنا لیا. سورت مریم دا ترجمہ تو لے کے پیش کرن لیا. نشانی لا کی اور سنیو. سورت انبیاء دے وچ بھی اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 57. اللہ فرماتا ہے اور اس عورت مریم کا معاملہ جس نے اپنی پاک دائمی کو قائم رکھا. اللہ فرماتا ہے مریم پاک دامن اور اس نے پاک دامنی کو قائم رکھا. مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں, وہ یوسف کی بیگم تھی اور اس کے 4 اور بیٹے بھی, 2 اور بیٹیاں بھی, 5ویں عیسیٰ. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہان والوں کے لیے اپنا نشان ٹھہرایا. آگے اللہ سورۃ مریم میں فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے, کل بیان کر دیجئے, کہہ دیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا, پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ, پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو, پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں. مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے. جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند. مریم حیرت سے بولی اے بندے خدا کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ, حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر میں اور نہ میں بد چلن ہوں. یہ کہتا ہے یوسف کی اولاد بی بی مریم کی باتیں قرآن فرماتا ہے کہ بی بی مریم نے یہ کہا کہ مجھے تو بشر نے چھوا ہی نہیں, نہ میں بد چلن ہوں. آگے
جبریل نے کہا یہ درست ہے کہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. اب رب کی مان ہو گئی یا مرزا قادیانی کی؟ جبریل نے کہا یہ درست ہے لیکن تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں کے بغیر باپ کے بغیر پیدا کر کے دکھا دیا. اللہ نے بی بی حوا کو باپ کے بغیر ماں کے بغیر حضرت آدم کی پسلی مبارک سے پیدا کر کے دکھا دیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بغیر ماں کو کسی کے چھونے سے اللہ نے پیدا کر کے فرمایا کہ رب نے فرمایا یوں بچہ دینا رب کے لیے معمولی بات ہے. اور یہ کتے کا بیٹا یہ بکتا ہے. بتاؤ یہ رب کے خلاف ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. اور کہتا ہے مجھے الہام ہوا. بتاؤ جو نبی پر وہی اتری میرے اور آپ کے آقا پر وہ وہی سچی ہے جو اس پر الہام آیا وہ سچا ہے. باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. حضور غوث پاک رحمہ اللہ کو بھی جب آپ تقوی کی منزل تک پہنچے آزمائش آئی وہاں نوری ایک بادل چھایا. اس نوری بادل میں سے ایک نورانی چہرہ سامنے آیا. اس نے کہا اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ پر تمام جو حرام چیزیں ہیں انہیں بھی حلال کرتا ہوں. حضور غوث پاک رحمہ اللہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ چیختا ہوا بادل سے بھی پھر دھوئیں کی صورت میں غائب ہو گیا. پھر غائب سے آواز آئی کہ میں شیطان ہوں. آج اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. ابو سعید نامی نے حضور غوث پاک رحمہ اللہ سے پوچھ لیا حضور تمہیں پتہ کیوں لگا وہ شیطان آیا؟ فرمایا نسخہ یاد رکھو جو بھی آواز آئے جو بھی نورانی چہرہ سامنے آئے جس طرح کی بھی کوئی خوشبو لگا کے زلفیں اپنی بڑھا کے آئے اگر وہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف بولے تو سمجھ لینا شیطان ہے. اب مجھے بتاؤ حضور غوث پاک رحمہ اللہ کے دیے ہوئے کلیے کے مطابق مرزا قادیانی پر جو الہام اترے وہ رحمان کی طرف سے نہیں تھے شیطان کی طرف سے تھے نا. اس نے خود ہی کہا ہوا ہے اس کتاب میں جس کو اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے اور وہ کہے نہیں منو آخیا تو رب نہیں ہے وہ کون ہے؟ ترے درجے شیطان نہیں کتے تو بد سور تو بدتر 15 تو بدتر. اور مرزا قادیانی دے منن والے نوں میں دعوت اسلام دینا جنوں تسی نبی سمجھدے ہو وہ آپ ہی کہندا میں کتے تو بدتر بے شک اس سور تو بدتر ہے 15 تو بدتر ہے. اے وہ جنوں نبی منن دی کیڑی لوڑ ہے ڈگ ڈگ بناؤ نہ چاہو مرزا کتے پہ لانا بے شمار مرزا کتے پہ لانا بے شمار